ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ اب بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا کی معاشی اور تجارتی صورتحال جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بدل رہی ہے۔ اتنا زیادہ انسرٹن ہو گئی ہے دنیا کی سچویشن کہ بڑا دیکھ کے چلنا پڑ رہا ہے۔ کاروبار، صنعتیں روزانہ کی بنیادوں پر آرڈر پلیس کرنے سے پہلے سوچتی ہیں کہ خام مال جہاں سے خریدا جا رہا ہے کیا وہ آرڈر پلیس کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ یہ معاملہ صرف ٹیرف تک محدود نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹریٹجک صورتحال تبدیل ہونے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو کافی عرصے سے روس اور یوکرین کی جنگ خبروں میں نہیں ہے، پہلے تھی اب نہیں ہے۔ دنیا میں، پاکستان میں تو تھوڑا بہت پھر بھی شور مچا، دنیا میں مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر بھی کامنٹری بند ہو گئی، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ پہلے روزانہ کی بنیادوں پر ہوتی تھی، اب نہیں۔ وہاں پر جن ممالک میں حالات کشیدہ بھی ہیں ان کا بھی اب ذکر نہیں ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ فوکس جو ہے گلوبل میڈیا ہے نا، اس کے اپنا نریٹیو ہوتا ہے۔ آپ گلوبل میڈیا دیکھتے رہے نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گلوبل پلیئرز کس طرف فوکس کر رہے ہیں۔ ابھی گلوبل پلیئرز کا ٹوٹل فوکس معیشت پر، تجارت پر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں روزانہ خبروں کے اندر یہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، پانی کی شدید قلت، ٹینکر والوں سے جھگڑے، ٹینکر جلا دیے، یہ وہ۔ بین الاقوامی سطح پر یہ خبریں نہیں ہیں، ان کے لیے یہ مطلب ان کے لیے کیا خبر ہوگی؟ ان کا میڈیا اس چیز سے بالکل ماورا ہے، شخصیات پر محیط نہیں ہے ان کی تھنکنگ، وہ تو ایک پورے مائنڈ سیٹ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ابھی ریفلیکشن یہ ہے کہ بھائی دنیا بھر کی معیشت میں تبدیلی رہوں۔ اچھا، بڑا مختصر رکھوں گا، صرف 1.5 منٹ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیں امریکہ یعنی یو ایس اے کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر کیا ہے کہ بہت ہائیلی انڈسٹریلائزڈ کنٹری تھا۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا نا، آپ لوگ کیا پتا آپ کو، معذرت کے ساتھ برا نہ مان، بہت ہائیلی انڈسٹریلائزڈ کنٹری، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی ملیں۔ لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ دنیا بھر میں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو گئی، چین میں کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہی کم ہو گئی، تو وہ فیکٹریاں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ کو نہیں پتا، جب آپ جائیں گے امریکہ تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر کتنے بڑے بڑے شہر جو ہیں غیر آباد ہو گئے، کیونکہ وہاں پر فیکٹریاں تھیں، وہ فیکٹری بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد توانائی کا ایک نیا پیراڈائم شفٹ، ساری چیزیں بدل گئیں۔ تو کیا ہوا، وہاں کی عوام جو ہے نا وہ ان امپلائڈ ہے۔ پاکستانیوں کو نہیں پتا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو بیچارے پانی کے ٹینکر جلاتے پھر رہے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کمپیٹیٹیو ہو جائے اور دوبارہ امریکنوں کو نوکریاں مل جائیں۔ وہاں پر بہت غربت بڑھ چکی ہے، آپ لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا، غربت وہاں بہت ہے، ہمارے جیسی غربت ہے، پاکستان جیسی غربت ہے۔ آپ حیران ہوں گے نا، لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، پلوں کے نیچے رہ رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کھانا نہیں مل رہا، خیرات پر جی رہے ہیں۔ جی وہاں پر ایسی سچویشن ہو گئی ہے، انہی لوگوں نے ووٹ دے کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو صدر بنایا ہے کہ ہماری نوکریاں واپس لے کر آؤ، یہ ملیں فیکٹریاں دوبارہ سے چلاؤ تاکہ ہمارے، اور مہنگائی پاکستان سے تھوڑی سی کم ہے مہنگائی امریکہ۔ وہ مجھے بزرگ نے دعا دی تھی ٹی وی پہ، جھوٹ نہیں بول، سچی بات نہیں ہے، وہاں پر مہنگائی ہے، ہمارے جیسی نہیں ہے لیکن مہنگائی ہے۔ خیر، میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب عتیق الرحمان صاحب جو کہ ایک معروف اکنامک انالسٹ ہیں، چیزوں پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں باپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، تو امریکہ کے صدر کی ذمہ داری یہ ہے کہ امریکی معیشت کا خیال رکھے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، یا ہمارے ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری معیشت کا خیال رکھیں۔ اسی لیے دنیا کی ہر معیشت جو ہے وہ اپنے اپنے لوگوں کا خیال کر رہی ہے، لیکن اس بدلتی تجارتی معاشی صورتحال میں پاکستان نے بھی اپنی جگہ بنانی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سچویشن کا ایک کرکس بھی ہوگا۔ تو میں چاہوں گا مختصراً آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ پھر میں بات سے بات نکالتا جاؤں۔ جی بہت شکریہ علی ناصر۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ ٹیرفز کی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ان کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو ریوائیو کریں، ری پلانش کریں اپنی مینوفیکچرنگ کو،
اور جو ان کا اتنا بڑا انفلکس آیا ہوا ہے اور جو ان کا پرابلم ہے وہ ہے انمپلائمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ریسیشن بھی بے انتہا بڑھ چکا ہے. آپ میں سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بے انتہا مہنگا ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر کمپیریٹو کیا جائے تو دنیا میں دوسری جگہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت آسان اور سستا ہے ان کے مقابلے. اب اس کو ریپلینش کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں، یہ ان کا پروروگیٹو ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو یہ میں بات بالکل سادہ اور سمپل کروں گا کہ ہمیں کیا ہوا، ہمیں بھی تو سنسیئرلی اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا ہے اور چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیلنج ہم پر آ گیا تو ہم اس سے کیسے نبر آزما ہوں گے. ساری زندگی پاکستان چیلنجز فیس کرتا ہے اور ہم لوگ ان چیلنجز سے نبر آزما ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی اتنا بڑا ہے وہ اور کیوس نہیں پیدا کرنا چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ایک عجیب صورتحال ہے، عجیب بات ہو رہی. انڈسٹریلسٹ سے بات کرو، مینوفیکچرر سے بات کرو، ٹریڈر سے بات کرو، عام آدمی سے بات کرو، ہر آدمی اس میں ارے ٹیرف لگ گیا کیا ہوگا، ٹیرف لگ گیا کیا ہوگا. تو یہ ٹیرف جو لگ گیا کیا ہوگا کہ اس کا حل ہمیں سوچنا ہے کہ دیکھیں دنیا میں پاکستان جہاں بھی ٹریڈ کر رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ دی اکانومیز آف دا ورلڈ آر بینگ ڈٹرمنڈ بائی دیئر ٹریڈ. پاکستان کی اکانومی بھی ڈٹرمن ہوگی ٹریڈ سے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈ ڈیفیسٹس میں چل رہے ہوتے ہیں ہر ملک کے ساتھ، بڑی دوستی ہے، بڑی جھپیاں ہیں ہماری، لیکن کسی طرح ہم اپنی ایکسپورٹس کو میڈ ان پاکستان کو ان تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب بات آتی ہے اس ٹیرف کے تحت ہم کیا کریں. تو پاکستان کا یو ایس اے کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جب ٹریڈ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان دیکھتا ہے کہ شاید ون اینڈ دا اونلی کنٹری جس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹریڈ سرپلس ہے. $3.3 کا ہمارا ٹریڈ سرپلس، اس کو ہمیں بڑھانا ہے، اس کو سسٹین کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے، اس اکانومی کو، اس ٹریڈ کو لاس نہیں کرنا، اس کو ڈیفیسٹ پہ نہیں لانا. یہ سب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک لمبی بحث ہے جس پر ہم بات کر لیں تو اچھا ہوتا ہے آج، اور لوگوں تک یہ نالج بھی پہنچائے. دیکھیں اس میں ایک سپورٹ سروس کی ضرورت ہے، ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہم اپنے سرپلس کو برقرار رکھیں، اور جو کچھ بھی ہمارا ٹریڈ میں سرپلس ہے اس کو ہمیں بڑھانا ہے، مزید بڑھانا ہے. اس کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا وہ یہ کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، انرجی ٹیرس پہ ریڈکشن دیا، بڑا ریلیف ملے گا. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ریلیف کو تھوڑا اور بڑھائیں، اس فیگر کو اور بڑھائیں. ₹7 کچھ پیسے آپ نے کیا، اس کو اب آپ ₹11-12 کریں تاکہ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن اور آسان ہو سکے. کاسٹ آف انرجی جو ہے وہ ہماری کمپٹیٹیونیس کا جو ہمیشہ ایک حصہ بنی رہی ہے اور مشکل پیدا کرتی رہی ہے. یہ امریکن مارکیٹ اور اس ٹیرف کو نبر آزما کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹیرف پرابلم نہ کرے. اچھا ایک آپ کے توسط سے گزارش یہ بھی کر دیتا ہوں کہ ریزیڈنشل ٹیرف بھی کم کر دیں، کیونکہ مین ایم یہ ہے کہ اگر یہ ویج پرائس پیرل بڑھ گیا تو پاکستان کا یہ جو لو ویجز کی کمپیٹیٹیونیس ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ گیم ہی اس پہ کھیل رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کاسٹ آف پروڈکشن نسبتاً کم ہوگی ویجز کی وجہ سے. تو اگر ہم نے ویج پرائس اسپائرل کے اندر آ گئے، جو کہ آج نہیں آئے گا کل آئے گا، جب بھی آئے گا تو پھر پرابلم کریٹ ہو جائے گی. تو میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کمرشل تو خیر ہم بہت زیادہ ہائی دے رہے ہیں، اور انڈسٹریل تو خیر تصور نہیں کہ ان کو کیوں اتنا نوازا جاتا ہے بہت دفعہ، لیکن ریزیڈینشل کو تھوڑا سا پریورٹی کریں، میرا ایسا. ایبسولوٹلی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اور چونکہ بات ٹیرف کی ہو رہی تھی تو میں نے ابھی ریزیڈینشل کی طرف گیا نہیں. میں ٹوٹلی یہ بات کہوں گا کہ ریزیڈینشلز کو بھی کم کرنا ہے تاکہ وہ پریشانی جس سے عام آدمی گزر رہا ہے یا گزرا ہے اس کو مزید اس میں جو ہے نا جانے کی ضرورت نہ ہو اور اس کو ریلیف ملے. کیونکہ اگر سولر میں ٹرانزیشن ہو گیا نا تو پھر ڈیمانڈ ڈکلائن کی وجہ سے جو لاسز ہوں گے ملک کو. صحیح بات کی، اور بہت ٹیکنیکل بات ہے، بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر ویجز پہ اس کا اثر پڑ گیا تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ایک اور کریٹ ہو جائے گا جس کو کوپ اپ کرنا میرے لیے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی میں مثال دیتا ہوں 300 یونٹ سے کم یوز کرنے والا آدمی بھی اگر لیٹ سے رفلی 8-10-12 ہزار بل بھرے گا، رفلی بات
تو دیکھیں پھر وہ اس کی سیلری آج نہیں تو کل آپ کو بڑھانی پڑے گی نا, یہ لاجک دے رہا ہوں آپ کو. نہیں یہ بھی اس میں کھانا تو ہے نا, اب آپ 25,000 پہ تو کام نہیں کرے گا آپ یہ کے بات ساتھ. بھی ہے. اور دوسری بات, جب ہم ہاؤس ہولڈ کی بات کرتے ہیں, ایک کامن مین کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی بات جس کو نہیں بھولنا چاہیے, جو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلیب والا مسئلہ ہے نا, اس کو ذرا دیکھیں. 200 یونٹ تک وہ گیا تو چلو اس نے برداشت کیا. جہاں ایک یونٹ زیادہ ہوا, دیکھیں ابھی عید گئی ہے تو اس کی پانی کی مشین بھی زیادہ چلی ہوگی, مہمان آئے, پنکھے بھی زیادہ چلے ہوں گے. اب یہ تو نہیں ایک پنکھا چلاؤ دوسرا بند کر دو, ایسا نہیں. تو وہ جب اس تمام چیزوں سے گزرا تو ظاہر ہے اس کا سلیب میں 200 جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے گا. اب 201 یا 203 205 ہوگا. اس کی وجہ سے وہ بیچارے کو کیا ہے کہ ڈبل سلیب کیٹیگری میں آنا پڑے گا اور وہ اس کو بھی بھگتے گا. یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے. اس سلیب پہ کنسیڈریشن بہت ضروری ہے. انڈسٹریز کے لیے انرجی آڈٹ موجود ہے. اگر وہ مطلب یہ کہ الیکٹرسٹی کنزرویشن کرتے ہیں تو شاید ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے, لیکن ریزیڈینشل بھی دینا چاہیے ایڈوانٹیج کہ لوگ وہ پرانے 60 اور 110 کے واٹ کے بلب ہٹا دیں اور ان کی جگہ LED لگائیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں بھی لوگ, لیکن آج کے دور میں بھی لوگ اتنی انرجی اویئرنیس ان میں نہیں آئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ناؤ دے شوڈ سوئچ فرام سیورز ٹو LEDs. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو نہ صرف فائنینس کرنا چاہیے بلکہ ان کو انرجی سیونگ کا کریڈٹ دینا چاہیے. بہت اچھی, کیونکہ توانائی کی بچت کر رہے ہیں. اور اگر وہ پنکھوں میں جا رہے ہیں اور واقعی آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنالوجی, اگر واقعی میں انورٹر پنکھے بینیفیشل ہیں, انورٹر اکوپمنٹ بینیفیشل ہے, تو ان کو ٹیکس بینیفٹ دیا جائے یا ان کو کسی طرح کا بینیفٹ ضرور دیا جائے تاکہ لوگ انرجی کنزرویشن کو اپنی لائف کا اور اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنائیں. میرا ایسا خیال ہے. ایبسولوٹلی, بہت اچھی بات کری. اور ایسا کرنے سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور وہ بہت اس کی کمپٹیٹیونیس بڑھ جائے گی, اس کی کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گی, وہ انرجی آپ کو اویلیبل ہوگی. بڑا اچھا انہوں نے ایک جائزہ دیا ہمیں, اور ظاہری بات ہے اس میں یہ ہمیشہ چوکتے نہیں ہیں. ہر دفعہ یہ ٹیرف پر جب بات ہو رہے یا نہ ہو, الیکٹرسٹی ٹیرف کو ضرور بیچ میں لے آتے ہیں. تو وہ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا تھا پوری تاجر برادری میں کہ جب فرسٹ ٹائم جیک اپ ہو رہی تھیں پرائسز الیکٹرسٹی کی, تو یہ ہمارے پروگرام میں آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے, یہ آئے تھے اور بہت ایموشنل ٹاک انہوں نے کی تھی. اور میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا آپ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بیریبل نہیں ہوگا, تو انہوں نے جو پریڈکٹ کیا تھا اسی طرح ہوا. بیریبل نہیں تھا تب بھی, ریمپنٹ انفلیشن ہوئی, پھر پچھلے سال بھی, پھر حکومت نے بھی کنسیڈریشن کی جس کو انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, ہم بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مزید آگے اپریشیٹ کریں گے اگر مزید اس میں کمی لائی جائے گی. اور تاجر برادری جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں IPPs کا معاملہ آپ کا نہیں ہے, دریا بہہ کر کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ نہ ڈھونڈیں, آپ مسئلہ حل کریں. آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, پروڈکٹ کہاں بن رہی ہے, کون سی فیکٹری میں بن رہی ہے, وہاں کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں, یہ آپ کا تعلق نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو یہ آپ نے اسی لیے ڈے 1 پہ مجھے یاد ہے آج بھی آپ نے کہا تھا دیر از اے پرابلم, یہ پرابلم ہے اور اس کا سولوشن یہ کہ آپ ٹیرف کم رکھیں. جی بالکل, وہ آج وہی ہوا. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح؟ بالکل بالکل. اب آپ کریڈٹ کسی چیز کو بگ پرابلم ہے نا, دس از اے بگ پرابلم, اور اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور گیس کا بھی آپ نے اسی طرح آپ نے ذکر کیا. خیر, اس کو ہی آگے لے جاتے ہوئے بدلتی بین الاقوامی صورتحال کے نتیجے میں نئی سچویشن آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ انرجی سے ریفرنس میں تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے گر گئی, اور اب باقی انٹرنیشنل مارکیٹیں ریکور کی ہیں لیکن تیل شاید ابھی بھی پریشر میں رہے گا. یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے بہت. اس کو ہم پر ہمارے لیے بینیفٹ کو کب ٹرانسفر کیا جائے گا, یہ بات آپ کہیں. جی یہ تو بہت ضروری بات ہے. اور دیکھیے اگر دنیا میں برینڈ کے پرائسز کم ہو رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ تو ایک عام آدمی کو ریلیف دینے پہ دینا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی آپ ہی کے پروگرام میں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ جو 60 روپیز کی ہے اس کو آپ بالکل ویو آف کر دیں تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے. دیکھیں یہ صرف ریلیف ایک عام آدمی کی بات میں نہیں کر رہا, میں ایمفیسس کرتا ہوں کہ لاجسٹک پہ اس کا بہت, ڈبل روٹی بھی سستی ہو جائے گی, آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ گر جائے گی بالکل آپ کے لیوی. یا ابھی لیوی بڑھا دیا, لیوی کم کرنے کی جگہ لیوی بڑھ گیا. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بات ساری یہی ہے کہ اگر پیٹرولیم کے پرائسز اور برینڈ کے پرائسز دنیا میں کم ہو رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا اثر پاکستان میں آنا چاہیے اور پیٹرولیم کے پرائسز کو گرا دینا چاہیے تاکہ ایک کامن آدمی کو. میں بات کروں گا کہ اس ریلیف سے پورا کا ٹوٹل جو لاجسٹک ہے نا, دیکھیے فارم سے جو کچھ آ رہا ہے, مارکیٹ پہ جو جا رہا ہے, پروڈکشن ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایک لمبی لاجسٹک کی کہانی ہے. یہ سب کے پرائسز گر جائیں گے اور ٹرانسپورٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹ بھی سستی ہو جائے گی,
बेशक कुछ दिनों के लिए सही, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो जाएगी बेशक कुछ, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जब आप शिपिंग कंपनीज के साथ बात करते हैं तो हमें ऐसी शिपिंग कंपनीज के साथ, लेकिन अब हम क्या करें, हमारा फुकतान है, हमारे पास अपने फ्लैग कैरियर्स नहीं है, हमें इन लोगों के साथ बात करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज में इनको पैसे देने पड़ते हैं, तो ये जो बाहर पाकिस्तानीज हैं शिपिंग में, लेकिन उनके हमारे मुल्क का फ्लैग नहीं, हमारे मुल्क का फ्लैग नहीं है, उनके अपने फ्लैग दूसरे मुल्कों के फ्लैग के साथ वो कर रहे हैं, तो किसी तरह एक इंसेंटिव आना चाहिए कि पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स बढ़ जाए। तो हमें शिपिंग के जो चैलेंजेस हैं, शिपिंग की जो फ्रेट कॉस्ट है उसको भी देखना पड़ेगा। अब अगर अपने सरप्लस को यूएसए के लिए मेंटेन करना है तो जहां हम बात कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस पे हमको नंबर आजमा होना है, वहाँ पे हमको देखना है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है, शिपिंग के साथ भी निगोशिएट करना है कि भाई अब हम तुम्हें कंटेनर्स दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, तो अब तुम ज़रा सस्ता करके लेके आओ, क्योंकि हमारा जो है ना अब वो कंपटीशन हो गया, हमारे पर टैरिफ लग गई है काफ़ी ज़्यादा। एक बात जो मैं अगर ना भूलूँ तो कहूँ कि देखिए जहाँ हमारे यहाँ टैरिफ की बातें हो रही हैं वहाँ भी टैरिफ की बातें हो रही हैं, यूएसए कंज्यूमर्स पे भी इसका असर पड़ रहा है। बात यह है कि एक एग्जांपल देके मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से अगर एक चीज़ जाती थी और वो $100 की होती थी, अब टैरिफ बढ़ने से वो $120 की वहाँ कंज्यूमर को मिल रही, तो जो वहाँ के स्टेट्स हैं वो सेल टैक्स लगाती तो वो $130 की हो जाए, तो उनके कंज्यूमर को भी जो माल खरीदने का अंदाज है अब वो और चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें अब महंगी मिलेंगी, जिसका इफेक्ट यूएसए कंज्यूमर्स पे भी आएगा। ये सिर्फ हमारी तरफ ही बातचीत नहीं, ये नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात में इजाफा करते हुए एक्चुअली ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नाम से उन्होंने किया है। अब हमारे ताजिर सनतकार इतना लाइट क्यों ले रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं आसान अल्फाज के अंदर, हमारे ताजिर सनतकार और एक्सपोर्टर कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बड़े आसान अल्फाज में समझाया फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए उस कंज्यूमर पे फ़र्क पड़ेगा तो हमारी प्रोडक्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताऊं कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा की बात नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छा बड़ा चैलेंज है जिसको शेडो डाउन नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से। सबसे बड़ा असर पड़ता है एसएमईज पे, जो कि फ्रंट लाइन पे कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटर्स को वहाँ पे, तो हमारे एसएमईज भी बड़े इफेक्ट होते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो आप अपने एसएमईज को जब सेफगार्ड नहीं करेंगे तो वो किस तरह से आप अपनी प्रोडक्शन लाइन या अपनी उस सरप्लस को मेंटेन करते हैं। हमें मेंटेन नहीं करना सिर्फ सरप्लस, हमें इसको बढ़ाना है, सस्टेन करने के साथ साथ इसका एक फिगर को और ऊपर लेकर जाना चाहिए। अगर इस वक्त $3.3 बिलियन का सरप्लस है तो उसको $7 बिलियन तक लेकर जाना चाहिए कम अज़ कम, और इसको ले जाने के लिए सबको मिलकर बैठ के प्लानिंग करनी होगी और एक फ्रेमवर्क बनाना होगा और उसमें एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। और वो तमाम स्ट्रेटजीज के साथ मैं फिर कहता हूँ, वो वर्ड रिपीट हो रहा है कि सिंसियर एंड सीरियस एफर्ट करने की ज़रूरत है, और इसमें एसएमईज को भी सेफगार्ड करके चलने की ज़रूरत है। टोटल प्रोडक्शन लाइन, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एटीट्यूड जो है, ये इसकी जो केमिस्ट्री है, इस पर एक पूरा का पूरा प्लान करना है और इस पर काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर कहीं जाकर के हम उस सरप्लस को मेंटेन करने के साथ साथ उसको बढ़ा भी सकते हैं इन हालात में रहते हुए भी। बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है और उम्मीद और तवक्को यही करते हैं कि आगे भी हुकूमतें जो हैं वो इसके ऊपर वर्क करें। और मेरे लिए जो अहमियत तलब चीज़ है या खौफनाक चीज़ है वो यही है कि समझ बूझ से बाहर मेरे जो आ रही बात वो ये है कि जितना सीरियसली आपने मामले को बयान किया है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन इसको बड़ा लाइटली और तवज्जो तलब चीज़ लेके नहीं चल रहे। और इसके सोल्यूशन के मुताबिक मैंने टेक्सटाइल वालों को सुना है, उन लोगों ने तो शायद डे 1 पे ही कहा था कि हमें टैरिफ ज़ीरो कर देना चाहिए अमेरिका के लिए भी, ताकि हमें रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर रिलीफ मिल जाए। डू यू थिंक कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, जो कि बड़ी एक्सेप्टेबल सी चीज़ है, आपको पता होगा कि हमारा, आपने भी बताया कि सरप्लस इतना ज़्यादा है कि आप हैरान होंगे, अमेरिका से इंपोर्ट्स हमारी जो है बिल्कुल मिनिस्कुअल हैं, और उसको एक्सपोर्ट्स की हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, करेक्ट, तो उनसे आने वाला माल बहुत कम है। उसके ऊपर अगर मतलब हम टैरिफ रिलीफ भी दे देते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क मेरा नहीं ख्याल पड़ेगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या 0% दे दिया जाए तो हमारी टेक्सटाइल के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? अली, टेक्सटाइल की बात करते करते थोड़ी सी बात और भी करें। हाँ, करें। यूएसए में भेजते क्या है? सिर्फ टेक्सटाइल तो नहीं भेजते, अपैरल्स नहीं भेजते, गारमेंट्स सिर्फ भेजते,
ہم اپنا ملک میں سے سرجیکل آئٹمس بھی بھیج رہے ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹس بھی بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو, فوڈ آئٹم بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, آپ کے مسالے جات وہاں جاتے ہیں, آپ کی ساری آپ کی کنفیکشنری جاتی ہے, آپ کی بیکری کا سامان جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز جو جاتا ہے وہ ہے جو سارا کا سارا افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی ایس ایم ایز کو, وہ ہے آپ کا سالٹ. آپ کا سالٹ وہاں جاتا ہے. اب اگر یہ ٹیرف وغیرہ کا افیکٹ آئے گا تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ان تمام چیزوں پہ بھی پڑے گا, صرف ٹیکسٹائل پہ نہیں پڑے گا, سب پہ پڑے گا. تو یہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس میں یہ بات پھر ریپیٹ ہو جائے گی, میں کہہ رہا ہوں کہ ایس ایم ایز کا خیال سب سے زیادہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح ان کو وہ ریلیز ملے کہ وہ اس کمپٹیٹیونیس میں جس کمبیٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کمبیٹنگ کر رہے ہیں اس پرابلم کو, وہ اس میں ایک اچھا ریلیف فیل کریں اور وہ اس کو کنٹینیو رکھیں کہ اس میں ان کی پارٹیسپیشن رہے. آپ اگر ایس ایم ایز کو ہٹا دیں گے تو علی یقین جانے آپ کی مینوفیکچرنگ, آپ کی پروڈکشن, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی سرپلس تھوڑا پریشانی میں پڑ دیکھیں آپ مجھے ابھی چھیڑ رہے ہیں, بار بار آپ ایس ایم ای بول رہے ہیں, برا نہ مانیے گا. تو ایس ایم ای تو فورموسٹ بات ہے نا, فور فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ. یہ کہاں ہے, ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ان کے بارے میں. ایس ایم ایز اس تو کیا میں اکیلا بات کر رہا ہوں؟ جی جی یس آف کورس, میں بڑی کلیئر بات کر, آپ بہت دفعہ اکیلے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے موضوعات کے بارے میں. آپ مجھے بتائیں, بیان دکھائیں آپ تجارتی تنظیموں کا جہاں انہوں نے ایس ایم ای کے حق میں بات کی ہو. میں جاننا چاہتا ہوں سر ایس ایم ای کے بارے میں, اسمال اینڈ میڈیم بزنسز یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جو ہیں, ان کے بارے میں کہاں بات ہوتی ہے؟ فیشن کے طور پہ بات ہوتی ہے, جیسے ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے. جب مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے چلتا رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں, پہلے سیمینار کانفرنسز ہوا کرتے تھے, اب کب ہو رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, میں جاننا چاہتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح, اور میں بھی کوڑ رہا ہوں یہ دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ بول رہے تھے ایس ایم ای فائنینسنگ, آپ بتائیں ایس ایم ای فائنینسنگ کے بارے میں کوئی بیان میں نے سنا ہی نہیں. کتنا عرصہ ممکن ہے آیا ہو, میری اصلاح کر دیں, میری نظر سے نہیں گزرا. اتنا شور شرابہ ہوا, اتنی پرسنٹیج ان کو اسائن کر دیں, کتنے پرسنٹ مل رہا ہے ایس ایم ای کو مجھے بتائیں. بالکل, اگر آپ ان فیگرز پہ جائیں گے تو 7 سے 8% بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اور اس کی جو بینیفٹس بیان کیے جاتے ہیں وداؤٹ کولیٹرل گارنٹیز, اور یہ اماؤنٹ اور وہ اماؤنٹ, اور اس کا یہ سلیب وہ سلیب, یہ سب اب میرے خیال ہے یہ وینش ہو چکی ہے چیز. جس بینکر سے بھی میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کوٹا ختم ہو گیا. یہ کوٹا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ان کی فائنینسنگ نہیں ہوگی, آپ نے پتہ نہیں کون سی بات کر دی. ڈپازٹ دیکھیں, ڈپازٹ آ رہے ہیں, آپ اور میں بھی جانتے ہیں وہ ڈپازٹ آ رہے ہیں, پھر وہ کہاں جا رہے ہیں یہ بھی آپ اور میں جانتے ہیں. یہ سٹیٹس میں آ رہا ہے, یہ لکھا آ رہا ہے میرے اور آپ کو. ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ کریڈٹ, اوور آل کریڈٹ دیکھا جائے نا, انڈسٹریل کریڈٹ, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ, تو وہی بہت شرنک کر گیا میرے نزدیک. ہو سکتا ہے آپ میری اصلاح کیجیے گا, پرائیویٹ سیکٹر بالکل شرنک ہو چکا ہے کریڈٹ, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ. اس پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں سے ایک چھوٹی سی پرسنٹیج ہوگی نا ایس ایم ای کی. جی غلط کہہ رہا ہوں صحیح, باقی تو بڑے لارج انڈسٹریز لے کے جائیں گے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا عرصہ ایس ایم ایز کے اوپر فوکس کیا گیا, بین الاقوامی اداروں سے فائنینسنگ اور فنڈنگ لی گئی, اس تک کہ بہت ساری فنڈنگز ابھی رکی بھی ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر, وہ بھی لی گئیں. ایس ایم ای سپورٹ سیٹ اپس بنائے گئے, اسٹارٹ اپ سپورٹ سیٹ اپس بنائے گئے. نتیجہ جی ڈی پی کا کتنا پروپورشن ہے؟ آپ بنگلہ دیش میں دکھا دیتا ہوں, ایس ایم ای ان ریئل کام کر رہے ہیں. آپ ایس ایم ای چھوڑ دیں, میں اسمال بزنسز کے اندر آپ کو دکھا دوں گا جی ڈی پی. بالکل صحیح بات ہے, رہی بول رہا ہوں غلط بات ہے. دیکھیے آپ نے بات کری کاسٹ آف کریڈٹ کی, تو انہوں نے کہا جی کاسٹ آف کریڈٹ ریڈیوس ہو گئی تو اب ایس ایم ایز کو ایکسیس ٹو فائنینس آسان ہو جائے گا. لیکن کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ جگہ جہاں پہ ایکسیس ٹو فائنینس آسان ہے ایس ایم ایز کے لیے؟ کہتے ہیں جی ڈاکومنٹیشن پہ پورے نہیں ہوتا, تو یہ ایک الزام ہے ایس ایم ایز پہ. ایسا نہیں. پاکستان ایک منفرد ملک ہے ناظرین, جہاں پر پہلے تو ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کرتے تھے, اب وہ بھی ختم ہو گئے, کیونکہ آپ نے کہا جی وہ کرپشن بہت کرتے ہیں. ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ انہیں اسٹیٹ ہیلڈ رکھیں. آپ نے اگر ان کو نیشنلائز کر کے ان کو اسٹیٹ ہیلڈ کر دیا تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن آج آپ مجھے بتائیں کہ ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے لیے, میں ان سے پوچھتا ہوں, اسمیڈا کا بھی کوئی ایک بینک ہے ایس ایم ای بینک, اس کا کریڈٹ بریک اپ, لیکن میرے خیال اس بارے میں بات نہ ہی ہو تو بہتر ہے. تھوڑا سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو. تو عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, یہ میں ایک تو ایس ایم ای کی بات کر دی, وہ بھی پریشان, میں بھی پریشان ہو گیا. دونوں ایسے گم سے گئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 سال سے یہ بھی اس شعبے کے اندر, ایس ایم ای کے اندر میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں بہت. انہوں نے آواز بلند کی, اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن 11 سال پہلے بہت زیادہ متحرک ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا پروگراموں میں بھی ایس ایم ایز کی بات شروع ہوئی, پھر ایسی ٹھنڈی ہوئی, ابھی کوئی نہ بیان نہ کوئی بات, نہ کوئی تاجر اس کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کسی اور تاجر نے بات نہیں کی, معذرت کے ساتھ کسی بھی اور تاجر نے بات نہیں کی. ایک دفعہ غلطی سے کسی تاجر نے ایس ایم ای کا نام لے دیا تھا,
وہ بھی کوئی میرے خیال سال سوا سال پہلے کی بات ہے، پر اس کے بعد 3 جملوں کے بعد انہوں نے بھی کبھی بات نہیں کی۔ دیکھیں اب میں آپ کو دیکھیں یہ نکات بڑے ضروری ہیں، یہ تو چھوڑ دیں کاٹیج انڈسٹری وغیرہ جس کے بارے میں ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے، کاٹیج انڈسٹری کے بارے میں، سپلائی چین کے بارے میں بات کی، برا نہ ماننا اب آپ نے سپلائی چین چھیڑ دیا، جہاں تجارت کی بات ہو رہی سپلائی چین کی بات نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اس ملک کے اندر سب سے ہاٹ ٹاپک تھا کول چین، اسمارٹ چین، کہاں گیا یہ؟ کہاں؟ معذرت تھوڑا پھر آپ بولیں گے میں اکیلا تاجر، میں اکیلا اینکر، معذرت کے ساتھ کسی اور نے بات نہیں کی۔ آپ بتائیں مجھے، بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسٹوریج کی تو بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور کول چینز کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم جو کچھ پیدا کرتے ہیں فروٹس وغیرہ، وہ اگر ہم پریزرو نہ کریں یا ان کی بائی پروڈکٹس نہ نکالیں تو ہم وہ فیگرز پہ جا ہی نہیں سکتے، وہ تو سب برباد ہو جاتی ہے چیزیں۔ تو کول چین تو بڑا ضروری ہے جی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہائر انرجی ٹیرف کی وجہ سے وہ بارہ ہی نہیں کھاتا کسی طرح سے، فارماسیوٹیکل گوڈز بھی رکھنی ہوتی ہیں۔ نہیں اب وہ جو پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ اتنے پھل سبزیاں گل سڑ جاتی ہیں، اب کم ہو گئی کیا؟ نہیں وہ چل رہا ہے، وہ کم نہیں ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھیں ہماری جو پرابلم ہے کول چینز پہ انرجی ٹیرف کی وجہ سے، وہ تو کنٹینیو ہوا ہے، اور آپ کول چین بنا کر بھی تو بات کیوں کرنا بند کر دی اس پہ سب؟ پتہ نہیں ہے۔ اچھا میں صرف یہ اتنا نہیں، روڈ انفراسٹرکچر آپ نے، ہم نے بات کی بولے روڈ انفراسٹرکچر ضرورت ہے نا آج بھی۔ میں تو کول چین اور پرپس بلڈ ویئر ہاؤسز اور اب لوگ بلٹی نہیں چھڑاتے، مطلب اب ٹرین سے ٹرانسپورٹ بند ہو گیا، اب سڑک کے اوپر کوئی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے نا آج بھی، تو بات کیوں نہیں کر رہے سب لوگ پھر اس بارے میں؟ کرنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ سپلائی چین کا، اور سپلائی چین کا ایک بہت ہی پورٹ مینجمنٹ اور پورٹ ایشوز اب ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، کوئی پورٹ کا ایشو نہیں۔ نہیں سر، سارے کنٹینیو بات کیوں نہیں کر رہے پھر؟ پرابلمز میں ہے، اور آئی پی پی کے علاوہ بھی دنیا میں کام ہے نا، صرف آئی پی پی ہی ہے بس دنیا میں۔ یہ تو پورے ایک بھر کے ٹاپکس ہیں، اور ٹرک بھر کے ٹرک لوڈز ہیں سر۔ یہ تو بات کر کر کے آدمی سارا وقت نکال دے، پھر وہی ہوتا ہے کہ یار تو آئی پی پی کے علاوہ اس کا مطلب ایشوز ہیں نا دنیا میں، بے انتہا ایشوز ہیں، اور ہمیں بات کرتے کرتے پھر ہم تھک بھی جاتے ہیں، اور بات کرتے کرتے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن تو نہیں ہو رہا۔ یعنی ورلڈ کلاس ہو گئی ہماری پورٹ فیسلٹیز پہ آپ کوئی ایشو نہیں آتا، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں۔ بھائی میرا ٹاپک ہے آج ٹریڈ کا، میں آپ سے پوچھوں گا تو صحیح نا، میرا سوال حق بنتا ہے میرا۔ بلو اکانومی اور میری ٹائم تو آپ کا 100 اچھا آپ نے ایکسپینشن کر دی، اب مدر شپس نہیں، اب ویسل کا کوئی ایشو نہیں، اب ساری کی ساری مدر شپس یہاں آ جاتی۔ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں نا سر، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ سر ہم کریں گے بات آپ کے ساتھ میری ٹائم شپنگ پالیسی کے اوپر آپ نے، میں نے پچھلے سال بہت شور وور مچایا، آپ کے باقی بزنس مین کیوں بات نہیں کر رہے؟ کبھی شپنگ پالیسی یعنی بالکل ٹھیک تھی، المیہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ کیوں اس قابل نہیں ہے کہ بات کر سکے۔ میں کہوں گا قابل نہیں ہے اس بات کرنے۔ تجارت ممکن ہے بغیر شپنگ پالیسی کے؟ نہیں سر، ابھی میں نے تھوڑا سا ایک نکتہ دیا کہ شپنگ اتنی مہنگی ہے، فریٹس پہ نیگوشیٹ کریں تاکہ یہ ٹیرف سے نبر آزما ہو سکے اور سرپلس مینٹین کر سکے۔ ابھی میں نے کہا ایک لائن، یعنی ٹی آئی آر وہ سب امپلیمنٹ ہو گیا پاکستان میں، اب پاکستان ٹریڈ کا جو ہے کنگ بن گیا دنیا کے اندر۔ سر پلیز آپ ضرور بلو اکانومی اور میری ٹائم پہ بات کریں۔ $100 بلین کی آپ کی میری ٹائم ہے جو سائلنٹ پڑی ہے، اس کو آپ نے فلورش دینا ہے اور اس پہ بات بھی کرنی ہے۔ آپ نے تو سر برا نہ مانیے گا، آپ نے تو پروگرام دیا تھا کہ جی ہم 4 نئے پورٹس بنائیں گے اور ہم ایگزسٹنگ پورٹس کو اپ گریڈ کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، پتہ نہیں ورلڈ بینک بھی آئے گی اس میں، اور کیٹی بندر کو تو لوگ دیکھ کر بھی آ گئے، خبروں میں بھی لگا دیا۔ میں تو خاصا انویسٹمنٹ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہماری ڈریجنگ بھی امپروو ہو رہی، برتھ بھی امپروو ہو رہی، اسٹوریج کیپیسٹیز بھی وہاں پہ امپروو کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ایک سائن ہے جس کو میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یار ہمارے پورٹس امپروو ہو۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے جو فیدر ویسلز آتے تھے کیا مدر ویسل آنے بند ہو گئے؟ نہیں، مدر ویسل آنے شروع ہو گئے، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ ہو رہا ہے امپروومنٹ، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا، بہت تیزی سے کام ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے فش ہاربرز بھی ڈیولپ کرنے اور ہمیں اپنے ایگزسٹنگ پورٹس کو امپروو بھی کرنا۔ گورا بہادر نے یہ شپنگ فیسلٹیز، برا نہ ماننا، 19ویں صدی میں 1800 کچھ کے اندر بنانا شروع کی تھی، پلان کرنا شروع کی تھی۔ اب ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ میرا ایسا خیال ہے کہ اچھی بات ہے، بہت میں ماتھا چوم لوں سب کا جو اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے بھائی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، اس کے بعد سے اب تک آئی تھنک کہ ہم نے پورٹ قاسم بھی بنایا، بھٹو صاحب کی ویژن ہے، انہوں نے بنوایا، پھر اس کے بعد ہم نے گوادر بھی بنایا، لیکن دیکھو ہماری آبادی آج 25 کروڑ ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے، اور ہماری تجارت کا حجم اس کا ذکر ہی ابھی کر چکے ہیں۔ آئی تھنک اتنی بڑی ساحلی پٹی رکھنے والا ملک، 1001 کلومیٹر، اتنی بڑی ساحلی پٹی، اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے موسٹ فلورشنگ میری ٹائم، تو پڑوسی ملک کی مثالیں ہم دیتے ہیں، برا نہ ماننا،
وہاں پہ ہر 100 میل کے بعد ایک یا دوسرا پورٹ سٹی بنا ہوا ہے آج بھی. پرانا مانیے گا, میں بالکل ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. تو جتنے ان کے پاس بڑے پورٹس ہیں 5 گنا زیادہ ہم سے بڑا ہے رقبے کے حساب سے. سمندری پٹی بھی بڑی ہوگی, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے, لیکن اب میرا خیال وقت آ چکا ہے کہ اپ گریڈیشن بھی ہو, نیو پورٹ ڈیولپمنٹ بھی ہو, نیو ایریاز آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو یہ جب ری ڈرا ہوا ہے نا, دنیا کا نقشہ تو ری ڈرا نہیں کیا انہوں نے, لیکن میری ٹائم باؤنڈریز ری ڈرا کی. اور اب میں آپ کو بتاؤں ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ بیچ سمندر کے اندر ایسی فیسلٹیز بنائی جا رہی ہیں جو کہ کارگو مینجمنٹ میں استعمال ہو. لیکن اب یہ آپ کو معذرت کے ساتھ میں وقت میرے پاس کم ہے, اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آگے آنے والے دنوں کے اندر اس موضوع کو بھی ہم لے کر آگے چلیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ, جی بالکل میں آپ سے بات کرواؤں گا, آپ کرتے بھی رہتے ہیں. میں نے اس لیے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ناظرین, کیونکہ ایک موضوع لے کر ہم بیٹھ جائیں اور پورا سال اس پہ بات کریں وہ نامناسب ہے. یہ سارے موضوعات معیشت کے اندر شامل ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.